ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک پوڈ کاسٹ پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جناح صاحب کی پرسنل لائف کو اسٹڈی کرنا یعنی کہ اس پر پی ایچ ڈی کرنا پاکستانی یونیورسٹیز میں بینڈ ہے، تو بہت سے لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، ٹویٹر پہ میرے خلاف تھریڈ بنائے اور یہ کہا کہ اس کو یہ تک نہیں پتا کہ ایسا کوئی نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے۔ بٹ میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ کیا کوئی بے وقوف ہے جو نوٹس بورڈ پر لگا کر لکھ دے گا کہ آپ نے جناح صاحب کی پرائیویٹ لائف کو اسٹڈی نہیں کرنا۔ آبویسلی دیر از اے ڈسکریجمنٹ دیٹ ایگزسٹ ان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اونلی، کہ اگر آپ ایسا پرپوزل لے کر جائیں گے تو 99.9% چانسز ہیں کہ آپ کا انسٹرکٹر آپ کو کہے گا کہ بیٹا اس کو اسٹڈی نہ کرو، ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو میں نے شیڈو بین کی بات کی تھی، میں نے ان اناؤنسڈ بین کی بات کی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ اس سے پہلے کہ اس ویڈیو پہ میں اپنے انالیسز، یہ جو حصہ بھی آپ نے دیکھا، میں اپنے انالیسز پریزنٹ کروں، میں ایک اور بات سے اپنی ویڈیو میں اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ عرصے سے ایک نیا پروجیکٹ ہمارے دیسی سیکولرز نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ جو ہماری بر صغیر کی یا پاکستان کی تاریخ ہے، اس کو از سر نو دوبارہ سے تحریر کیا جائے، اس کو ری رائٹ کیا جائے، کہ آپ کے ذہن میں جو بھی کسی انسان کے لیے کوئی عزت ہے، کوئی تکریم ہے، اس کو ایک ایک کر کے گرا دیا جائے۔ تو ابن قاسم لٹیرا، محمود غزنوی لٹیرا، اقبال جو ہے وہ کاپی کیٹ یا چھاپا مار شاعر، اور جناح جو ہے وہ کبھی اس کو ایک رنگ دے دینا کہ وہ کتنے ان پرنسپلڈ آدمی تھے، اور کبھی ان کو کسی نہ کسی حوالے سے ان کو تنازع میں کا حصہ بنا دینا۔ اب اس کلپ کی طرف چلتے ہیں، لیٹ اس ایز انٹو اٹ، کہ جو ان صاحب نے فرمایا، سید مزمل صاحب نے، کہ نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے پہ کوئی بین ہے، میں تو کہہ رہا تھا کہ شیڈو بین ہے، ان کی آفیشیل نہیں ہے۔ اس کے جواب میں لوگوں نے بشمول میرے لسٹیں دکھائی تھی ایسے لوگوں کی فہرست کہ جن لوگوں نے قائد اعظم پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، نہ کوئی ایچ ای سی کی طرف سے کوئی، لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں شیڈو بین ہے، تو پھر اس کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ پھر آپ جا کے خود درخواست دیں، اور آپ کو نہ کی جائے تو آپ بتائیں دیکھیں جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اگر یہ نہیں آپ نے کیا، یا ایسے تجربے سے آپ یا ایسے مشاہدے سے آپ نہیں گزرے، تو پھر آپ کی بات پہ اس لیے یقین نہیں کیا جا سکتا کہ برا نہ مانیے گا، آپ کی ساری جو کیریئر ہے وہ سچائی پہ بنیاد نہیں ہے۔ وہ کبھی ڈیکٹن والش کا آرٹیکل پڑھ کے بغیر اس کو ویریفائی کیے ایک ویڈیو بنا دینا، کبھی جب بات آ رہی ہو ہماری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کبھی ان کے حوالے سے غلط بیانی کر دینی، کبھی جو مزاحمت چل رہی ہے فلسطین میں، ان کے بارے میں کہہ دینا کہ 80% وہ اپنا جو بجٹ ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں میزائلوں راکٹس پہ، کبھی کیا، یہ نہیں کہ دس از، تو مطلب چونکہ آپ کا ایک تاریخ ہے، اور میں صرف سید مزمل صاحب کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی یہ سیکولر ہیں ان سب کی تاریخ یہی ہے، اور یہ اتنے زیادہ غصے میں بھی اس لیے ہیں، بالخصوص جو مجھ پہ غصہ کرتے ہیں، میں پوچھتا بھی ہوں کہ بھئی آپ نے کیا وجہ ہے کہ ایک بھی انٹلیکچوئل آدمی پیدا نہیں کیا جو آپ سے کو سننے کے بعد جس کے اندر تھوڑا سا حلم آیا ہو، جس کے اندر تھوڑی گہرائی آئی ہو، بلکہ آپ کے سننے والے عام طور پہ بدتمیز ہوتے ہیں، گالیاں دینے والے ہیں۔ وائی؟ اس لیے کہ دس از واٹ یو سیل، آپ جھوٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، ایگریسولی بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی آپ کے پتہ میں کوئی ایسی بات ہے تو خیر وہ ہمیں بات کرنی چاہیے، ادروائز کا فائدہ نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں کہ جناح پہ جو انہوں نے اعتراض کیا، کہ یا ایٹ لیسٹ جو انہوں نے ان کو ایک دفعہ سے پھر ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، ٹریجک لو سٹوری۔ دیکھیں، جناح کے بارے میں ہمارا کوئی یہ تصور نہیں ہے کہ جناح واز اے پرفیکٹ مین، بیکاز دیر از نو سچ تھنگ ایز پرفیکٹ مین۔ ختم نبوت کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں پہ پرفیکشن پائی جاتی ہوگی۔ ایون انبیاء کی بھی جو ذاتی زندگیاں ہیں اس کے اندر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں مل جائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب کو پتہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے ایک کوڈڈ میسیج بھیجا اپنے گھر کی جو یہ جو چوکھٹ ہے اس کو تبدیل کر دو، مینز کہ تمہیں جو تمہاری اہلیہ ہے یہ تمہارے کوز کے لیے تمہارے ساتھ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اینڈ سو فورتھ، مطلب اس طرح کی آپ کو باتیں ملیں گی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ان کی اہلیہ کے، یعنی کہ آپ کو کتنے ہی آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جناح کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہوگا کہ ان کی ذاتی زندگی بالکل پرفیکٹ ہوگی؟ اس کو آپ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو پبلک فگر ہے، اس کی جو پبلک سروس ہے، اس کو اس کے اگینسٹ جج کیا جاتا ہے۔ ذاتی زندگی میں کسی بھی انسان کی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور ہم بھی جب آپ لوگوں کے ہیروز پہ اعتراض کرتے ہیں تو ہمارا اعتراض اس چیز پہ نہیں ہوا کرتا ہے کہ دیکھو بھی وہ ذاتی زندگی میں کیسے آدمی تھے، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پبلک میں ان کا کیا تھا۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کے جو سید مزمل صاحب کے ہیرو جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ہم نے کبھی لطیفہ کی بات نہیں کی ہے۔ جو ان کی اہلیہ تھیں بڑی ایک لبرل قسم کی خاتون تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے اندر ایک مذہب کا بھی ایک رکھا ہوا تھا، ایک تکریم رکھی ہوئی تھی کہ مصطفیٰ کمال کے ضد کرنے کے باوجود وہ شراب نہیں پیتی تھیں، قرآن بھی پڑھتی تھی، لیکن اس کے ادروائز بڑی ماڈرن قسم کی وہ خاتون تھیں۔ تو
ان کی جو آپس میں جو ہوا، ان کی تاریخیں لکھتی ہے کہ ہنی مون کے بعد ان کی زندگی جہنم بنی اور یہ 2-2.5 سال شادی چلی اور یہ جہنم ہی رہی۔ ہم نے تو مصطفیٰ کمال پہ یہ کبھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو ذاتی زندگی میں کیسا آدمی تھا، جس بات پہ طلاق ہوئی اس میں اپنی بیوی کو مارنے کی کوشش کی، اور کچھ روایات میں یہ کہ بیوی نے بھی تھپڑ دے مارا تھا۔ ہم کبھی اس چیز پہ بات نہیں کرتے کہ مصطفیٰ کمال کی بیوی کے حوالے سے کیا اس کا ریلیشن شپ تھا۔ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس آدمی نے اسلام بین کیا تھا، اس آدمی نے اذانوں پہ پابندی لگائی تھی، اس آدمی نے مدارس کو بین کیا تھا۔ وہ ظالم آدمی اس لیے تھا کہ اس نے میجورٹی لوگ جو ایک مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں بائی فورس ان سے وہ حق چھین لیا تھا، وہ اس لیے ظالم آدمی تھا۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا بہت بڑا ہیرو جو ہے روسو مثال کے طور پہ، اب روسو پہ جو ہماری تنقید ہے وہ اس کی جو تنقید ہے اس کے جو لبرل آئیڈیولوجی ہے اس کے اندر جو نقائص ہیں اس کے حوالے سے، اور اس میں جو اس نے ٹھیک باتیں کہی ہیں اس کی ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم روسو کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ جس عورت نے اس کو پالا اس نے اسی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیے، دیکھو کتنا برا آدمی تھا۔ مدام دبغاں کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی یہ آپ کے نزدیک بہت بڑے بڑے جرائم ہیں، اور اس کے جو، اور یہ آپ کو اس پہ کوئی شک بھی ہے تو کنفیشنز پڑھ لے کہ کنفیشنز میں اس نے کیا کن کن چیزوں کو کنفیس نہیں کیا، چوری کو کنفیس کیا، جھوٹ کو کنفیس کیا، عورتوں کے حوالے سے ان کے جنسی خواہشات کیا تھی روسو صاحب کی، یہ ساری کی ساری وہ ساری کی لکھی ہوئی ہیں باتیں، لیکن ہم پبلک ڈسکورس میں ان چیزوں کو اس لیے نہیں لے کے آتے کہ بھئی ہمارا ان سے اختلاف جو ہے وہ ایک فکری لیول پہ ہے۔ یہ ذاتی زندگی میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، فائن، دیٹ از ون تھنگ۔ کوئی سوشلسٹ اگر میری بات سن رہا ہے تو اسٹالن سے ہمارا جو ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ اس کی پالیسی پہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ظالم آدمی تھا، ہزاروں لوگوں کا وہ قاتل تھا، اس نے انسانیت کی چیخیں نکلوا دی اپنی جو پالیسیز تھی اس کے حوالے سے، کرسچنز کا قاتل تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، مذہب کے خلاف تھا۔ شور، یہ ہماری تنقید ہے۔ ہم پبلک ڈسکورس ہمارا جو ہے وہ اس چیز پہ بیس نہیں کرتے کہ اس کی 12-13 سال کی ایک گرل فرینڈ تھی جس کو پریگنٹ کرنے کے بعد اس نے ڈیزرٹ کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، ہم اس چیز پہ ایمفسائز نہیں کرتے، وہ غلط ہے، زیادتی اس نے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا جو اختلاف ہے وہ ایک پبلک لیول پہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پبلک فگر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی جو پبلک سروسز ہیں آپ اس پہ بات کرتے ہیں، یہ بات نہیں اس میں ہوتی کہ اس کی ذاتی زندگی میں دیکھیں وہ ذاتی زندگی میں اس کا ہر پہلو اگر پرفیکٹ نہیں ہے، اور یہ جو پرفیکشن والی بات ہے یہ بھی آپ غور سے سن لیجئے۔ پاکستان میں عام بندے کو پتہ ہے، عام بچے کو پتہ ہے کہ جناح پہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں وہ ڈرنکنگ بھی کرتے رہے ہیں، حرام کھانا بھی کھاتے رہے، دس طرح دی ادھر، یہ چیزیں ہم پاکستانی ہیں، اس میں کتنی ایگزیجوریشن ہے کتنی نہیں، ایک اور بات ہے، لیکن جو آپ کا نیریٹو ہے نا کہ یہ ساری باتیں چھپا کے اور ایک جناح کو جو ہے کوئی بڑا پیغمبرانہ قسم کا کوئی اسٹیٹس دیا ہوا ہے، کبھی کسی نے نہیں دیا ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وی تھینک ہم فار بینگ ایبل ٹو سی تھنگس جو مسلمانوں کو ضرورت تھی، اینڈ ہی ڈیلیورڈ دیٹ۔ اب جہاں تک اس شادی کا تعلق ہے، یہ شیلا ریڈی نے کتاب لکھی، ایک اور دو لوگوں نے کتاب لکھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کریڈیبل چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ ویریفائی اس طرح سے کر سکیں کہ یہ واقعی ہمارے پاس عینی شاہدین ہیں جو سارے دیکھ رہے تھے کہ ان کی شادی آپس میں کتنی خراب چل رہی تھی۔ ایون شیلا ریڈی جن کی کتاب جو 2017 میں غالباً آئی، جس کے بعد یہ سارے ڈسکورسز ڈیولپ ہونا شروع ہوئے، انڈیا میں اخبارات نے لکھنا شروع کر دیا، ایڈیٹوریلز آنا شروع ہو گئے، پاکستان میں ڈون نے بھی اس پہ لکھا۔ یہ اس کتاب کے بعد اور اس کتاب کے جو سورسز ہیں اس میں زیادہ وہ خطوط ہیں اس زمانے کے جس سے انفارمیشن انفر کی گئی۔ Now by that I don't mean کہ ان کی شادی آئیڈیل تھی، لیکن کتنی ان آئیڈیل تھی اس کی کوئی ہمارے پاس کوئی ڈیفائننگ لائن نہیں ہے ایسی کہ ہم وہ کتنی برے طریقے سے شادی چل رہی تھی۔ شور، شکوے تھے، گلے تھے، اور وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک طرف ایک ایسی خاتون ہیں جو جوان ہیں اور ان کا پولیٹیکلی اتنا ہی انٹرسٹ ہے کہ برٹنز کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اپارٹ فرام دیٹ وہ اپنی ایک زندگی انجوائے کرنے والی خاتون ہیں، اپنی ذاتی زندگی، فیشن، ڈیزائننگ، آرٹ، دس اینڈ دی ادر، پالتو جانور، اور دوسری طرف جناح ہیں جو کہ ایک پبلک کوز کے لیے لڑ رہے ہیں، ملٹیپل ان کے کام ہیں وہ کر رہے ہیں، لائر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، تو آبویسلی ایسی شادیوں میں یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں، تو ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ آئیڈیل ہے، لیکن اس چیز کو ایک اس پہ کنفیوژن پھیلانا، سارے معاملے کو ڈسکریڈٹ کرنا اور یہ تاثر دینا کہ ہم جناح کو پتہ نہیں ایسا سمجھتے ہیں جبکہ وہ ایسے نہیں تھے، ہم سمجھتے ہیں انسان تھے، آپ سے بہت اچھے تھے، کیونکہ آپ جو لبرل حضرات ہیں یا سیکولر حضرات ہیں آپ کا زیرو کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، نتھنگ۔ اور آپ لوگوں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ آپ لوگ یہ ایک اینڈ پہ ان لوگوں کو پروگریسو واٹ ایور دیٹ مینس اور ماڈریٹ اور پتہ نہیں کیا کیا شو کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم یہ کلیم کر لیں کہ پاکستان بنانے والے لوگ جو تھے وہ سیکولر تھے، لیکن یہ آپ سے پوری طرح ہوتا نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ ان کی تقریریں پڑھتے ہیں تو نہ آپ کو اس میں سے لفظ سیکولر کہیں سے ملتا ہے،
بلکہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ ہمارا آئین کیا ہوگا، بلکہ ہمارا آئین قرآن ہوگا. ہمیں زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے، بلکہ ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلامی جو اسلامی زندگی ہے، اسلامی احکام ہیں، ان کی روشنی میں ہم تجربات کر سکیں. اینڈ سو فورتھ. آپ کو جناح پیپرز پبلکلی اویلیبل ہیں، انٹرنیشنل آرکائیوز میں آپ کو مل جائیں گے کہ اس کے اندر بڑا کلیئر کنسائز سٹانس رہا کہ ہم نے ایک اسلامی ملک بنانا ہے. اب یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کو ہضم نہیں ہوتی ہیں، تو پھر کیا پیچھے بچتا ہے؟ کسی طرح سے اس چیز کو ڈسکریڈٹ کر دو. اب آخر میں 2 چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا واقعی ہی جو وائف ہے جناح صاحب کی، رتی صاحبہ، کیا انہوں نے خودکشی کی تھی؟ No one knows that. کسی کو نہیں پتا. اس کے اوپر اتنی قطعیت کے ساتھ یہ ملک کے اندر ایک ابہام کے جناح کا رویہ اتنا سخت تھا، جو میسج دے رہے ہیں، جو بددیانتی ہے بیچ میں، کہ جناح کا رویہ اتنا سخت تھا کہ اس سے تنگ آ کے ان کی وائف نے خودکشی کر لی. جو بٹوین دا لائنز میسج ہے وہ یہ ہے. دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس. کیا ایویڈنس ہے؟ آنسر از زیرو. اور ایویڈنس اگر زیرو ہے، اور یہ بات میں کہوں گا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آئی ووڈ اسٹل سے کہ اللیجڈلی کیا یا پتہ نہیں سننے میں نہیں. آپ کا سارا نیریٹو اسی چیز پہ بلڈ ہے. ایک جملہ اس کو چینج نہیں کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایویڈنس نہیں ہے تو تاریخ میں پھر یہی دیکھا جائے گا کہ آپ کی جو جھوٹ بولنے کی ایک لمبی لسٹ ہے اس کے اندر یہ ایک ایڈیشن ہو جائے گا. نتھنگ ایلس. وہی ایمبیرسمنٹ ہر بار کی طرح. وہی. اور ایک آدمی صحافی ہے، یہ صحافی کا کام ٹو رپورٹ دا ٹروتھ، اور آپ کیریئر اپنا بلڈ کریں آن لائز. پھر آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت کی عزت نہیں ہے. یو آر دا ریزن. بائی یو ڈونٹ مین سعید مزمل صاحب پرسنلی، آئی مین جتنے بھی ایسے لوگ ہیں کہ صحافت کی عزت نہیں ہے، تو اس کی وجہ آپ لوگ ہیں. آخری بات وولبرٹ کا انہوں نے حوالے دیے بیچ میں. وہ isn't this amazing کہ وولبرٹ کا جو جناح آف پاکستان ہے، جو کتاب، اس کا حوالہ انہوں نے یہ نہیں دیا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کا رخ موڑتے ہیں، اور ان سے بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں، اور نہ ہونے کے برابر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک نیشن سٹیٹ کریٹ کرتے ہیں. اور جناح نے یہ تینوں کام کیے. یہ بھی وولپرٹ نے کہا ہے. کبھی ہمارے بچوں کو یہ بھی بتا دیا کریں کہ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ کس لیول کے لوگ تھے. ڈیگریڈ کرنا، تضحیق کرنا، ان کی جو اہمیت ہے ہمارے ذہنوں میں وہ کم کرنا، اس سے آپ لوگ امبیرس ہوتے ہیں، وہ نہیں.